ملک ہندوستان کے اندر جب عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ تشریف لائے نا، تو آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ بیچ میں ایک الاؤ لگا ہے، یعنی بیچ میں ایک آگ لگی ہے، اس کے ارد گرد کئی سارے ہیں، بڑا جنب غفیر ہے جو اس آگ کی عبادت میں لگا ہے، اس آگ کی پوجا کرنے میں لگے ہیں۔ حضرات محترم سیدی سرکار غریب نواز جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہ منظر کیا ہے۔ کسی سے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو کئی سالوں سے اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اسی کو یہ اپنا معبود جانتے ہیں، اسی کو یہ اپنا معبود مانتے ہیں، اور یہ اسی کی عبادت، اسی کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات محترم آپ قریب گئے، قریب میں جانے کے بعد میں آپ نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تم اس کی عبادت کرتے کیوں ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم اس کی پوجا کرتے کیوں ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ پوجا اور عبادت اس کی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں پتا ہے مرنا ہوگا، اور مرنے کے بعد ہمیں پتا ہے تاکہ ہم اس آگ کی اس آگ کو اس لیے پوج رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلا سکے، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں جلا نہ سکے، اس لیے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ اس کی کب سے پوجا کی جا رہی ہے، آپ کب سے اسے پوج رہے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا ہمیں تو 50 سال ہو گئے، کسی نے جواب دیا ہمیں تو 60 سال ہو گئے، کسی نے جواب دیا ہمیں تو 70 سال ہو گئے، یقیناً کئی سال گزر چکے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا آپ نے اس آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا ہے، کیا آپ نے اس آگ کو چھو کر کے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، اگر اس آگ کو چھوئیں گے، اس آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ آگ ہمیں جلا دے گی، یہ آگ ہمیں جلا دے گی، یہ آگ ہمیں پکڑ لے گی۔ آپ نے کہا جب تم اس کی پوجا کرتے ہو، جب تم اس کی عبادت کرتے ہو تو بھلا یہ تمہیں جلا کیسے سکتی ہے، بھلا یہ تمہیں راکھ کیسے کر سکتی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو آگ ہے، آگ کی فطرت ہوتی ہے جلانا، تو یہ ہمیں جلا دے گی، ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ قسم خدا کی سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ارے ہاتھ تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ نے اپنے پیر کی کھڑاؤ یعنی جوتی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں کہا کہ لو اس میری جوتی کو اس آگ کے حوالے کر دو، یہ میری جوتی تک کو نہیں جلا سکتی۔ حضرات محترم آپ نے اپنے ہاتھ سے کھڑاؤ کو آگ کے حوالے کر دیا، اور ان سارے پوجنے والوں نے دیکھا کہ اس جوتی کو، آپ کی کھڑاؤ کو وہ آگ جلا نہ سکی، اس کو ویسے کے ویسے ہی باہر نکال لیا گیا۔ جب آپ کو یہ دیکھا گیا تو کہنے لگے آپ تو بڑے دنوں سے اسے پوجا کرتے ہوگے، آپ تو بڑے دنوں سے اسے اپنا معبود مانتے ہوگے، اس نے جب تمہارے کھڑاؤں کو نہیں جلایا یہ تو تمہیں بھی نہیں جلائے گی، آپ تو اس کی بڑے دنوں سے پوجا کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں جب انسان اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ طاقت کتنی عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ نے اس کھڑاؤں کو پہنا، اور جو وہاں پر سب سے بڑا پوجا کرنے والا تھا اس کی گود میں ایک بچہ تھا، آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور لینے کے بعد میں اس آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس آگ کے اندر آپ کود جاتے ہیں۔ قسم خدا کی وہاں پر شور اور گل ہونے لگا، سارے سوچنے لگے یہ بابا خود تو جلے گا ہی جلے گا، یہ میرے بیٹے کو بھی جلا دے گا۔ سارے مجمع کے اندر شور ہونے لگا، آس پاس کے آدمی بھی جمع ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ قسم خدا کی سب سمجھ رہے تھے کہ بابا تو چلی گیا لیکن ساتھ میں لے کر ہمارے بچے کو بھی جلا دیا، لیکن سارے لوگ آگ بجھانے میں لگے تھے کہ انہیں زندہ نکال لیا جائے۔ لیکن چند منٹوں کے اندر جب لوگوں نے دیکھا تھا تو غریب نواز تھے کہ اپنے چپے کو جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر نکل کے آ رہے تھے۔ آگ کی گود میں وہ بچہ بھی کھیلتا نظر آ رہا تھا، اس نے بڑھ کر اپنے بچے کو لے لیا اور چھو کر کے دیکھنے لگا کہ یہ جلا تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی نقصان نہ ملا تو وہ سارے لوگ کہنے لگے ارے تم تو بڑے دنوں سے اس آگ کی پوجا کرتے ہوگے، تم تو بہت دنوں سے اسے اپنا معبود مانتے ہوگے، اسی لیے تو اس آگ نے تمہیں نہیں جلایا۔ تو غریب نواز نے جواب دیا تھا، کہا تھا سنو وہ لوگ کہنے لگے ہم بھی آپ کو خدا مان لیں گے، ہم بھی آپ کی عبادت کرنے لگیں گے، اب بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ نہ تو مجھے خدا مانا جائے نہ اس آگ کو خدا مانا جائے۔ کہا پھر تم کسے مانتے ہو؟ کہا کہ میں آگ بنانے والے کو مانتا ہوں، جس نے آگ کو بھی بنایا ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے، جس نے تمہیں بھی بنایا ہے۔ کہا پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو،
سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے نظر آ رہے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، سارے کے سارے جو وہاں پر تھے سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ زبردستی تو نہیں کی غریب نواز نے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کو جبرن پھیلایا گیا، اسلام کو جبرن لوگوں سے تلوار کی بنیاد پر جبرن کلمہ پڑھوایا گیا۔ نہیں جی، آپ نے غریب نواز کی تاریخ کو نہیں جانا۔ غریب نواز نے تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ اپنا اخلاق، اپنا کردار دکھا کر کے کلمہ پڑھوایا۔ آپ کی سچائی، آپ کی اخلاق، آپ کی عادت کو لوگ دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کلمہ پڑھ کے